متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ادھر متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. دونوں کا فرق سمجھو. قالین ہوتا ہے نا، قالین، اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، نیچے دھاگے دھوگے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا یہ جان نماز. نانو کر کے دکھاؤں، یہ دیکھو ڈیزائن ہے نا. اب یہ دیکھو کئی شے بھی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں عملاً آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان قالینوں کا اوپر تم سمجھ ہی نہیں سکو گے، نیچے اٹھا کے دیکھو گے تو شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا وہ ہوگا. اللہ پانی میں گیا، چنگی مثال دیتی تو نا. یہ اٹھا دو یار. چل میں کھڑا ہو جاتا ہوں ٹائم میں تھوڑا. تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو قالین ہے، قالین ان کے جو اوپر ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک دیکھو گے نہیں. بچھا دو. اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ استبرق، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تم گم ہو جاؤ گے. تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر اس اوپر والے کو سجایا ہے فیہن قاصرات الطرف. اوئے ہوئے، ایک گلاب ہوتا ہے 2 آتشاں، ایک گلاب ہوتا ہے 6 آتشاں. ایک جنت الفردوس، ایک اس کا قالین، اور ایک اس پہ آئینہ. اللہ اکبر، کلیجے پھٹ جائیں. ایک اور یاد آ گئی، ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ. جنت کی ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے لعبہ. جمیع الحور العین عشاق لہا. ساری جنت کی حوریں، ساری جنت کی حوریں اس کی عاشق ہیں. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حوریں اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی. اے لائبہ، اگر دارالعلوم والوں کو پتہ چل جائے نا تو کتنی حسین ہے، تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تیرے حاصل کرنے کے لیے، فنا کر دیں. مکتوب بین عینیہا اولا جبینہا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو زندگی اللہ کی مرضی کی گزار کے آ جائے، میں اس کی اور وہ میرا. تو ایک متکئین علی فرش، پھر اس پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کے ساتھ جنت کی بیویاں بیٹھی ہیں، نظریں جھکائے ہوئے حیا کے ساتھ. ان کی یہ جو بال ہوتے ہیں یہ دور سے نظر بھی نہیں آتے. اس کو لمبا، جس کے لمبے ہوں اس کی آنکھ خوبصورت ہو جاتی. تو یہ آج کل کی لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑھیاں بھی وہ ادھر وہ مصنوعی بال لگاتی ہیں تاکہ وہ لمبے نظر آئیں، لیکن اور کوڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ جو جنت کی لڑکی کی جو یہ بال ہیں، یہ بال اب تو گدھ نظر نہیں آتے، گدھ عقاب سے بڑا ہوتا. اگر وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلا دے تو اتنے پھیلاؤ میں آتے ہیں. اتنا لمبا جنت کی حور کی آنکھ کا ایک بال ہوگا. جب وہ یوں کر کے اٹھائے گی نظریں کلیجے پھاڑ دے گی. عرب الطف شعر قالته العرب، الطف الشعر، سب سے لطیف شعر جو عرب نے کہا ہے وہ قول ابن جریر ہے. قول جریر ہے، ابن جریر قول جریر، ان العیون التي في طرفها مرض
यक़्तुलना फलम युहयीना क़त्लाना यसराना ज़ल्लुब्बि हत्ता ला हराक बिही फ़इन्नहुन्ना लअज़अफ़ु ख़ल्क़िल्लाहि अरकाना। कि मरीज आँख वो बला है कि जब वो खुलती है तो वो दिलों को चीर देती है और जिंदा को मार देती है। तो मैं सोच रहा कि मरीज आँख का क्या मतलब। तो फिर मैंने एक बद्दू से पूछा, मैंने कहा ये क्या मतलब है कि ये सबसे लतीफ शेर है, तो इसमें क्या है, लताफत क्या है। मरीज आँख, अब मैं अजमी हूँ, मुझे इस इस्तिआरे का समझ में नहीं आ रहा। मैंने अरबों से बहुत सीखा, अरबियत मैंने अरबों से बहुत सीखी, कुरान के लहजे अरबों से मैंने सीखी कि कुरान में लहजा है। अम्मा यतसाअलून, ये नहीं अम्मा यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून लहजा है। कुरान एक बोलने वाला कलाम है। तो उसने मुझे कहा कि जो माशूक की आँख है वो जब आहिस्ता आहिस्ता खुलती है तो दिल पे कुल्हाड़े चल जाते हैं। अब तुम्हें नजर तो नहीं आएगा। उसने मुझे ये करके दिखाया, फिर मुझे समझ में आया, वरना मैं नहीं समझा। अहले जुबान से जुबान सीखी जाती है, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन से नहीं सीखी जाती। नहीं, ये शरह जामी और वो हिदायतुन नाब से समझी जाती है। जो उनकी सोबत में रहना पड़ता है फिर समझ में आता है। तो उनकी आंखों की जो ये पलकें हैं, पलकें ये इतनी लंबी हैं, इतनी लंबी। तो मेरे अजीजों, एक तरफ कालीन और एक तरफ आप खुद, एक तरफ आपके दाएं बाएं जन्नत की हसीन बीवियां और आपकी दुनिया की हसीन बीवियां। मैंने देखो, मैं कोई ऐसे, तुम मेरे बच्चे हो, ये मेरे बड़े बैठे हैं, मैंने जन्नत को 2 दफा देखा है ख्वाब में। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं जो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने देखा है, उस रब की कसम जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है, उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं। मैंने जन्नत की हूर को देखा है, लेकिन वो कैसी है, अल्फाज कोई नहीं। मेरी आंखों में उसका तस्वर है। 40 साल हो गए उस ख्वाब को, 40 साल उस ख्वाब को हो गए, लेकिन उसका तस्वर अब भी मेरी आंखों के सामने है। मैं वो नहीं बयान कर रहा, मैं वो बयान कर रहा हूँ जो मेरे नबी की हदीस में है। लेकिन वो नक्शा मैं आपको, नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये राह गुजर है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है तमाशा नहीं है। मुत्तकीन अला फीहिन्न कासरातुत तर्फ। अब नीचे जाओ, नीचे जन्नत। मुत्तकीन अला रफ रफ, सब्ज रंग के कालीन, मोटे रफ रफ, खुद्र सबज अबकरी, बड़े आलीशान, हिसान, खूबसूरत। बस ऊपर कोई जन्नत की बीवी हूर बैठी है? कोई नहीं। जनल जन्नतैन दान, ऊपर जन्नतुल फिरदौस में है कालीन, बेगुमार और हजरत मौलाना नजीब साहब, और ऊपर से जनल जन्नतैन दान, जन्नत के गोशे ऐसे झुके हुए होंगे ऐसे। और एक बद्दू आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, अंगूर हैं जन्नत में? आपने कहा हैं। कहा कम उनकूद वाहिद, एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? अभी अंगूर आप देख ही रहे हैं, गुच्छे छोटे छोटे।
آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا 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 ینسنی لا یقع لا یفتر، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا، ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا. کیوں چس آئی کہ نہیں؟ میں پنجابی ہوں نا، تھوڑی اپنی سرائی کی بھی ڈالتا ہوں نمک کے طور پر. وہ کہنے لگا کم عنقود واحد کم حبۃ واحد، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما عظیما قط فصلخ اهابه وقال لامک اصنعی منہ دلوا، کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کو ڈول بناؤ؟ کہا جی ہاں. کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بنا ایک دانہ ہوگا اتنا بڑا. وہ بڑی معصومیت میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو میری بیگم نو تو ہی کوئی کافی ہو جائے گا. وجن الجنتین دان، وجن الجنتین دان. اور سبحان اللہ کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک کھجور عنبر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ہوگی. اور منہ میں ڈالو آپ کو خیال آ گیا کیلے کا، یہی کھجور کیلا بن جائے گی. پھر آپ کو خیال آ گیا سیب کا، یہی کیلا سیب بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آ گیا کسی بنگالی کو مچھلی کا، تو یہ مچھلی کا ٹکڑا بن جائے گا. کسی کو خیال آ گیا مرغ مسلم کا، تو وہ مرغ مسلم بن جائے گا. کسی بلوچی کو خیال آ گیا سجی کا، تو وہ سجی بن جائے گا. اور کسی نسواری کو خیال آ گیا نسوار کا، تو وہ نسوار بھی بن جائے گا. ہزاروں سال ایک لقمہ کھاتے رہو، وعزتہ وجلالہ وکبریائہ وعظمتہ واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی نفسی بیدہ. ایک لقمہ لاکھوں سال منہ میں رہے گا، لذتیں دے گا، ذائقے دے گا، اندر اس وقت جائے گا جب آپ کا ارادہ ہوگا. وجن الجنتین دان، یہاں جنت کی اور بیگمات کو پاس بٹھایا ہے، اور نیچے والی جنت میں فیہن خیرات حسان. آپ کی حاضری ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہی، آپ الگ بیٹھے ہیں، وہ الگ بیٹھی ہے. کیوں کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ قالین پہ نہیں بیٹھی ہوئی، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. جنت الفردوس والی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہیں خیرات حسان. یہ ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ہیں یاقوت و مرجان، وہ ہیں خیرات حسان. خوبصورت بھی ہیں، سونیاں بھی ہیں، تو چنگے وال گل کرن والیاں بھی ہیں، لیکن وہ جو اوپر والیاں ہیں وہ تو یاقوت یاقوت و مرجان. اچھا میں یہاں دیکھتا تھا یاقوت و مرجان، تو میں کہا یہ اللہ کی تشبیہ دیتی یاقوت مرجان، کیونکہ ادھر سارے ہی نقلی ہیں. تو ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، تو ایک آدمی کے پاس نوادر چیزیں تھیں بے شمار. تو وہ میرا ایک دوست مجھے اس کے پاس لے گیا، سینکڑوں سال پرانے مصحف قرآن، چمڑے پہ لکھے ہوئے، اوراق پہ لکھے ہوئے، تلواریں. تو ہم تو اسی میں گھومتے، کہنا کہ میرے پاس یاقوت بھی ہیں، مرجان. میں کہا یار میرا مسئلہ حل کر، میرا مسئلہ حل کر. مجھے کأنہن الیاقوت والمرجان کی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ یہ سارے نقلی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس نے کھولے میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا. میں نے کہا اگر دنیا کے یاقوت و مرجان کی یہ رونق اور رنگ ہے، تو جن کو اللہ یاقوتی اور مرجانی بنائے گا ان کا کیا رنگ ہوگا، کیا رنگ ہوگا. تو میرے عزیزو، آپ اچھے راستے پر ہو، یہ جنت کا راستہ ہے.
یہ جنت کا راستہ ہے. اگر میں اور آپ اس پر چلتے رہے چند شرطوں کے ساتھ. ایک علماء کی، اچھا مجھے بتاؤ کبھی شراب پینے کا خیال آیا؟ بولو. کبھی چرس پینے کا خیال آیا؟ ٹھیک ہے. غیبت روزانہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو. غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. شیطان کو پتا ہے کون سا سودا کہاں بیچنا ہے. وہ پاگل نہیں ہے، 10,000 سال ہو گئے اس کو مارکیٹنگ کرتے ہوئے. اسے پتا ہے کہ کون سا سودا کون خریدے گا. وہ تمہارے کان میں آ کے شراب نہیں ڈالے گا، وہ تمہیں غیبت پہ ڈالے گا. غیبت پر تمہاری نیکیوں کو رندے کی طرح صاف کر دے گا ایسے. پھر تمہیں حسد پہ ڈالے گا، حسد پہ ڈالے گا. علامہ دمیری کی کتاب ہے کتاب الحیوان، میں نے کوئی 30-35 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں ایک روایت ہے جو اپنے متن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. سند اس میں وہ لکھتے ہی نہیں کہ شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا ہے، بیچنے جا رہا ہوں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جی ظلم ہے. کہا یہ کس کو بیچو گے؟ کہا بادشاہوں کو. کہا اس میں کیا ہے؟ اب تاریخ پڑھو تو 95% بادشاہ ظالم گزرے ہیں. اس میں کیا ہے؟ کہا جی اس میں تکبر ہے. یہ کون خریدیں گے؟ یہ کس کو بیچو گے؟ کہا جی یہ ذمہ داروں کو. میں ذمہ دار فیملی سے ہوں، پشتوں سے. ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، یہ کلچر ہے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے. کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ دارالعلوم والے لیں گے. یعنی کہ مدرسۃ الحسنین، میں اپنے مدرسے کا نام لے لیتا ہوں، مدرسۃ الحسنین والے لیں گے، نیو ٹاؤن والے لیں گے. یہ حسد علماء خریدیں گے، حسد علماء خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ عورتیں خریدیں گی. ان کیدکن عظیم. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ جوڑیا بازار والے سارے تاجر خریدیں گے. تو متن کے لحاظ سے صحیح ہے. بیٹا آپ جوان ہو، ہماری گزر گئی، حسد سے بچو. کسی میں خوبی دیکھو تو اس کو شاباش دو، اس کو آگے بڑھاؤ. ہمارا ماحول یہ ہے کہ اس کو نیچے کھینچنے کی شروع کر دیتے ہیں کوشش. یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. آپ کو پتہ ہے پہلا گناہ جو ہوا دنیا میں حسد ہوا. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا تو قتل تک پہنچا. حسد سے بچو. کسی میں خوبی دیکھو اس کی تعریف کرو. غیبت سے بچو کہ غیبت سے آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، آپ پر قرآن و حدیث اثر نہیں کریں گے. اور مال کی ہوس سے بچو. مالداروں سے ملنا ہے دعوت دے کے لینے کے، نہ کہ کچھ لینے کے لیے. جو وہ بے اصل کیا ہے فقیر والا باب الامیر، وہ بات ہے کہ وہ فقیر کچھ لینے جا رہا ہو. اگر وہ فقیر کچھ دینے جا رہا ہے تو پھر وہ بے اصل فقیر نہیں ہے. تو ہمارے جو نصاب ہے اس میں یہ جنت کے تذکرے نہیں ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم روکھی روٹی کھا رہے ہیں. یا تھوڑی سی جنت، اس لیے اللہ نے قرآن کو جنت سے سجایا، جہنم سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين على الأرائك لا ينظرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت ملكا ونعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا یا اللہ آپ ہمیں کیوں پلا رہے ہیں ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہ تیری محنت کا صلہ ہے کہ آج تیرا رب ساقی ہے خدا خود میر مجلس بود شبچا ایک من بودم السلام علیکم مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے ویکھ لیا بابا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے فیصل آباد ایئرپورٹ پر ہم کراچی آ رہے تھے تو مفتی رفیع صاحب تو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے تو میں آگے بڑھ کے ملا کہنے لگے بھائی مولوی صاحب ہم آپ کے بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں پیچھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب آ رہے تھے وہ مجھے شکل سے نہیں جانتے تھے لیکن مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری کئی ملاقاتیں تھیں تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا چھوڑا نہیں کہا مولانا آپ ان کو پہچانتے ہیں انہوں نے ایسے کیا مولوی طارق جمیل ہیں اچھا ماشاء اللہ الفاظ کے بادشاہ ہیں الفاظ کے بادشاہ ہیں تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اچھی گواہی دی میرے حق میں مجھے امید ہے کہ ان کی یہ گواہی اللہ کے ہمیں قبول ہوگی یہ جو اللہ تعالیٰ چند ہستیوں کو قبول کرتا ہے بیٹا یہ اتنا بڑا نظام پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے اور اس کے پیچھے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہے کیونکہ مفتی تقی صاحب تو وہ غرق فی العلم میں تھے تو مفتی رفیع صاحب جب یہ بن رہا تھا کب کی بات ہے 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلم شریف کی جلد ثانی اس کا کیا نام ہے اس کا فتح الملہم وہ لکھ رہے تھے تو ان کی علمی شہرت تو ہو چکی تھی علمی حلقوں میں باہر نہیں تو مفتی رفیع صاحب نے فرمایا کہ وہ ابھی کتاب میں مشغول ہیں آتے ہیں تو ملتے ہیں تو ہم بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ادھر سے 2-3 آدمی آئے تو ان میں ایک شخص ہیں جن کے وہ جو پان کی پیک ہے ادھر سے بھی بہہ رہی ہے ادھر سے بھی بہہ رہی ہے اور ادھر بھی لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا ان میں تقی عثمانی کون ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا
اور یہ جو باقی دونوں ہیں ان میں بھی کوئی علمی وہ روشنی نظر نہیں آتی، تو کون ہے مفتی تقی عثمانی؟ جو قریب آ کر ملے تو ان کا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو یہ جو آپ گلشن دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی نے اپنے دماغ سے نکال کے، آپ خوش قسمت ہیں، اس سے بڑا ادارہ پورے پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ بیٹا کوشش کرو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی، اپنی راہیں خود نہ بناؤ بلکہ اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، غصہ نہ کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو، اختلاف رائے پر بھڑکو نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ جو تبلیغ میں سکھاتے ہیں نا کہ چپ رہنا بھی ایک کام ہے، مولویاں باشد کے چپ نہ شود، تو اس کو بدل دو، مولویاں باشد کے خاموش شود، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ زیادہ وقت لے لیا؟ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انت ربنا ونحن عبادك وابناء عبادك وابناء امائك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اے زمین و آسمان کو اکیلے بنانے والے، چلانے والے، قبضے میں رکھنے والے اللہ، اے وہ ذات جو زوال سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیرے بندے عیبوں کے بھرے ہوئے، پستیوں میں گھرے ہوئے، پستیوں میں گرے ہوئے، سارے تیرے محبوب کی امت شدید زوال کا شکار ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل پوری امت کو عزت عطا فرما، عزت کے ساتھ جینا عطا فرما، عزت کے ساتھ جینا عطا فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے سارے جال جو پھیلائے ہوئے ہیں انہیں بیت العنکبوت بنا دے میرے مالک۔ اور یا اللہ اس ادارے کو، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو، اساتذہ کو، جتنا بھی عملہ ہے اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے صاحبزادے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اتنا بڑا خیر کا ذریعہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، ذریعہ بنا۔ جتنے طلبہ ہیں ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا، مدرسین کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ملک میں ایمان کی روشنی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو علم کا نور نصیب فرما، ہدایت کا نور نصیب فرما، قرآن سے شغف نصیب فرما، حدیث سے، سیرت سے شغف نصیب فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ مفتی تقی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے ان جیسا ہماری نظر میں تو اب کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی سطح کا تیری معرفت والا ہو، تیرے علم کو پہچاننے والا ہو۔ وہ ہمارا سرمایہ نہیں، پوری امت کا سرمایہ ہے، ان کی اولاد کی۔ یا اللہ مفتی رفیع صاحب ان کی اولاد کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما، فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، حاسدوں سے ان کی حفاظت فرما، جادوگروں ساحروں سے ان کی حفاظت فرما۔ ہر آنے والا پل ان کے لیے خیر کا بنا، راحت کا بنا۔ انہوں نے جو ایک چراغ جلایا ہے پورے پاکستان میں اس کی مثال کوئی نہیں،
یا اللہ اسے قیامت تک قائم فرما، اور یا اللہ ان تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اور یہاں رجال پیدا فرما، رجال پیدا فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو موت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں عافیت کی موت دے، ہمیں صحت سلامتی والی موت دے، ہمیں بیماری والی موت سے بچا، ہسپتالوں میں مرنے سے بچا، یا اللہ ہمیں دکھ دردوں والی موت سے بچا، جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری موت آئے، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔